الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آگاہ رہو، یاد رکھو کہ بے شک اولیاء اللہ انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ آخرت میں کسی طرح کے غمگین ہوں گے۔ یہ خوشخبری ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے، یعنی نہ انہیں دنیا میں کسی قسم کا خوف، نہ کسی قسم کا غم، اور نہ آخرت میں انہیں کسی قسم کا خوف اور نہ آخرت میں انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، یہ خوشخبری ان کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا اور اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر کوئی خوف نہ ہونا اور کسی طرح کا غم نہ ہونا، یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی فرد اس چیز سے آزاد نہیں ہے کہ نہ اسے کسی قسم کا خوف ہو اور نہ اسے غم ہو۔ ایسا کوئی فرد آپ کو ملے گا نہیں۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کا غم لگا ہوگا، ہر شخص کو کسی نہ کسی کا کوئی خوف لگا ہوتا ہے۔ یہ صرف اولیاء کرام کی ہی ہستی ہوتی ہے کہ انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے، ہم میں سے کوئی شخص بھی پورا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کے ہو گئے۔ ہمیں ایک طرف ہم اگر بہت نمازی، روزگار، پرہیزگار، متقی سب کچھ ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں دنیا کے معاملات میں بھی ہماری ٹانگ پھنسی رہتی ہے اور دین کے اندر بھی ہم ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بالکل خالص اللہ کے لیے ہو جائیں۔ اور خالص اللہ کے لیے ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے اس کو واضح کیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہر شخص اب سمجھ لے، ورنہ ہر شخص کہے، کوئی نہ کوئی تو کہے گا ارے یار ہم تو بالکل ہی، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہمارا تو ہم سب کچھ مطلب کرتے ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، تلاوت بھی، یہ بھی وہ بھی، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، تو ہم تو وہی اللہ کے ہو گئے۔ لیکن جو بزرگان دین نے احادیث کی روشنی میں جو
نشانی بتائی ہے اللہ کے ہونے کی۔ فرمایا کہ ایسے ہو جاؤ جیسے کہ مردہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ کہ جیسے مردہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مردہ جب آپ نہانے کے لیے اسے لٹاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے، آپ کا باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ پیر ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب روح نکلنے کے بعد جب وہ مردہ زندوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر زندہ آدمی اس کا جدھر چاہے ہاتھ کر دے، جدھر چاہے پلٹ دے، چاہے ادھر کڑمڑ دلا دے، چاہے ادھر کڑمڑ دلا دے، وہ کسی طرح کی اس کے اندر زحمت نہیں ہوتی ہے، کسی طرح کا احتجاج نہیں ہوتا ہے۔ وہ نہیں ہوتا ہے کہ تم نے ہاتھ کو ادھر کر دیا تو وہ اپنے ہاتھ کو ادھر کر لے گا، تم نے ٹانگ کو ادھر کر دیا تو اپنی ٹانگ کو ادھر کر لے گا۔ زندوں میں تو یہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو لٹائے، اگر آپ نے اس کو کرایا، وہ اس کا نہیں جی چاہ رہا ہے کرمٹ لینے کو تو وہ نہیں لے گا۔ آپ نے اس کا پیر پھیلایا، اس کا نہیں جی چاہ رہا پیر پھیلانے کو، وہ نہیں پھیلائے گا۔ آپ نے اس کا ہاتھ سمیٹنے کو چاہا، وہ اس کا نہیں جی چاہ رہا ہے، نہیں سمیٹے گا ہاتھ۔ نہیں، ایسی نشانی ہے کہ جس طرح مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جس طرح چاہے اس کو ادھر سے پلٹے ادھر سے پلٹے، جس طرح چاہے وہ کرتا ہے، اور وہ اس کی طرف سے کسی طرح کی زحمت، کسی طرح کا احتجاج نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہو جاؤ اللہ کے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ہونا، کہ اللہ کے حکم کے آگے، رسول کی سنتوں کے آگے، رسول کی اطاعت و فرما برداری کے آگے، اللہ کی اطاعت کے آگے نہ تمہارے نفس کی کوئی خواہش، نہ تمہارے دماغ کی کوئی خواہش، نہ تمہاری زبان کی کوئی خواہش، نہ تمہارے ماں باپ کی کوئی خواہش، نہ تمہاری اولاد کی کوئی خواہش، کسی کی کوئی خواہش کا مطلب ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ ایسا بتائیے کون دعویٰ کرے گا؟ یہ دعویٰ اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، اولیاء کرام ایسے ہی ہوتے ہیں، اور انہی کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اپنا سب اس کے سپرد کر دیا، وہ اپنی خواہش سے حقیقت میں کھانا کھاتا ہے لیکن وہ اپنی خواہش سے نہیں کھاتا ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے لکھا کہ جاؤ، ایک بزرگ کے پاس بھیجا اپنے مرید کو کہ جاؤ یہ کھانا لے جاؤ، ان سے کہنا، ان کے پاس کھانا لے جاؤ، اور انہوں نے 6 مہینے سے کھانا نہیں کھایا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے۔ لوٹ کے آ کے اس نے پوچھا کہ حضرت وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 6 مہینے کچھ نہیں کھایا، وہ تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم لوگ اپنی خواہش سے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، رب کی خواہش ہوتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، اور جتنی اس کی اجازت ہوتی ہے اتنا ہی پانی پیتے ہیں۔ اگر اس کی اجازت 1 گھونٹ کی ہوتی ہے تو ہم 1 گھونٹ پانی پیتے ہیں، دوسرا گھونٹ نہیں پیتے۔ یہ ہوتا ہے۔ اور جب اس درجے پر آدمی آ جاتا ہے، جب اس طرح سے اللہ کا ہو جاتا ہے، تو اللہ پھر فرماتا ہے کہ پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اس کے وہ کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، جس سے آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اب یہ بتائیے، اللہ کی طاقت اور قوت جس کی آنکھ کے اندر آ جائے، اس کو کہاں زمین سے نیچے لے کے آسمان کے اوپر تک کیوں نہیں نظر آئے گا؟ کیوں نہیں نظر آئے گا؟ وہ جب اس کا پیر اللہ کی قوت بن جائے گی تو ایک پیر یہاں رکھے گا، اور جہاں چاہے گا ایک پیر مدینے میں رکھ لے گا، جہاں چاہے گا ایک پیر بغداد میں رکھ لے گا، اور یہ واقعات بزرگان دین کے ہیں۔ یہ
شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے اولیاء اللہ کی جس کے بارے میں کہا گیا۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر انہوں پھر کیا، کسی بادشاہ کی کیا ضرورت، کسی انسان کی کیا ضرورت؟ وہ نہ شیر سے ڈرے، نہ وہ ہاتھی سے ڈرے، نہ چیونٹی سے ڈرے، نہ انسان سے ڈرے، نہ بادشاہ نے ڈرے، نہ ظالم سے ڈرے۔ انہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں، انہیں کسی کا خوف نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں۔ خداوند تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے ایسے بندوں کو پیدا فرماتا ہے، ایسے بندوں کو خداوند تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ کائنات کا نظام خداوند تعالیٰ چلائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی کتاب آنے والی ہے اور نہ کوئی نبی آنے والا ہے، لیکن امت تو آنے والی ہے۔ یہ کہ سارے لوگ وہی تھوڑی ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں تھے، ان کے بعد بھی تو لوگ پیدا ہوئے، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، نئی نئی نسلیں آتی رہیں گی۔ تو جب نئی نئی نسلیں آتی رہیں گی تو ان کی ہدایت کے لیے سامان بھی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے لوگ بھی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے رہنما بھی چاہیے۔ تو یہ خداوند تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں خداوند تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں، اور وہ خود ان کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے اس دنیا میں کام کرتے ہیں۔ یہ وہی اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو خداوند تعالیٰ باقاعدہ پیدا فرماتا ہے۔ فالمدبرات امرا، اس دنیا کے اندر تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کائنات کا نظام خداوند تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے انتظام مقرر فرمایا، اسرافیل علیہ السلام کو رزق پر مقرر فرمایا، سور پھونکنے پر مقرر فرمایا، میکائیل علیہ السلام کو رزق پر مامور فرمایا۔ خداوند تعالیٰ اس دنیا کے اندر فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں کے ذریعے انتظامات فرماتا ہے۔ فرشتوں کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے ہر جوڑ کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ یہ شیاطین انسان کو نہ ایک سانس لینے دیں اور نہ ایک قدم چلنے دیں گے۔ تو یہ انتظام خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہی جن بندوں کے ذریعے سے خداوند تعالیٰ انتظام فرماتا ہے، انہی بندوں کو خداوند تعالیٰ اولیاء اللہ بناتا ہے اور انہی کی سرپرستی فرماتا ہے، اور بالخصوص خداوند تعالیٰ ان سے اس دنیا کے اندر کام لیتا ہے۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ تمام دنیا میں اولیاء کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین، اور تابعین کے اندر جو اولیاء کرام شروع ہوئے، تو وہ سلسلہ اولیاء کرام کا انسانوں کی رہنمائی کے لیے آج تک قائم ہے۔ ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر جگہ اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں۔ کوئی خطہ خالی نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی ملک خالی نہیں، سب جگہ خداوند تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بھیجتا ہے اور مقرر فرماتا ہے، اور جس کے لیے جو جگہ مقرر فرما دیتا ہے وہ وہیں پر رہتا ہے ہدایت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آج یہاں آیا اور آج کر کے پھر اپنے گھر واپس چلا گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا خراسان سے، وہاں بھیجا کہ وہاں تم ہندوستان کے اندر جا کے دین پھیلاؤ۔ وہاں سے آ گئے تو اجمیر کے اندر قیام کہا، یہاں قیام کرو، وہاں قیام کیا تو وہاں قیام کیا، تو پوری زندگی وہیں گزار دی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو یہاں مقرر کیا دلی میں، تو اپنی ساری زندگی یہیں گزار دی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بدایوں میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تعلیم حاصل کری، ان کو دلی میں بھیج دیا، وہ پھر دلی کے اندر ان کو مقرر فرما دیا، انہوں نے ساری زندگی دلی میں گزار دی۔ تو جس کے لیے جو جہاں مقرر فرماتا ہے خداوند تعالیٰ، جہاں بھیجتا ہے وہاں ان کے لیے جگہ متعین فرماتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر وہ اپنے مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان تمام اولیاء کرام میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ بھی بات ہوتی رہے گی، یہ اولیاء کرام خداوند تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ اولیاء کرام
اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم ولی ہیں، دیکھیے تو کچھ انسان کو خداوند تعالیٰ نے بنایا ہے، انسانوں کو، انسانوں میں کچھ مشرک ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کوئی ستاروں کو پوجنے والے ہیں، کچھ مومن ہیں، اور کچھ کو خداوند تعالیٰ نے نبی بنایا، وہ نبی کے عہدے پر رہے۔ خداوند تعالیٰ نے کچھ کو مومن بنایا اور ان کے لیے قرآن کریم میں الفاظ مقرر فرمائے، انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، صالح المؤمنین، ایک قرآن کریم میں ایک لفظ ہے صالح المؤمنین، وہ عام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمان جو نیک ہیں ان کے لیے وہ قرآن کریم میں لفظ ہے کہ عام مسلمان جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی ان کو صالح المؤمنین کہا جاتا ہے۔ تو اور ایک ہے غیر اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے یہ اصطلاحات مقرر فرمائی ہیں قرآن کریم میں، انبیاء اللہ، رسول اللہ، اولیاء اللہ، صالح المؤمنین، غیر اللہ۔ تمام مفسرین، محدثین اور حدیث کے اندر دیکھیے کہ غیر اللہ کون ہے، تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ غیر اللہ سے مراد بت ہیں مشرکوں کے، بتوں کے لیے غیر اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے لیے غیر اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، انبیاء اللہ کے لیے غیر اللہ کا استعمال نہیں ہوا۔ اللہ نے اصلاحات مقرر فرمائی ہیں، تو خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اصطلاحات مقرر فرمائی ہیں، ہمیں ان لوگوں کو جس کیٹیگری کے لیے جو لفظ مقرر فرمایا ہے اس کیٹیگری کے لیے ہم کو وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے، گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ غیر اللہ بت ہیں، بتوں کے لیے غیر اللہ ہے، اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، صالح المؤمنین عام مسلمان ہیں، انبیاء اللہ کے محبوب نبی اور رسول ہیں۔ تو یہ سب اصطلاحات ہیں، ہمیں ان اصطلاحات کا لحاظ کرنا چاہیے، خداوند کریم اور قرآن کریم پڑھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں ہدایت ہو اور ہم صحیح طریقے سے رہنمائی حاصل کریں۔ خداوند کریم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اولیاء کرام سے، اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔